وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 118 اور 119 سورہ انعام 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، تو وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ ان دو آیات کا۔ معززین کرام، ایک تو پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی ہے یا پچھلی آیات جو پڑھی ہیں ان میں حرمت کا ذکر تھا کہ حلال کیا حرام کیا اور سارا۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھاؤ اور حرام سے منع رہو۔ جو ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ گوشت حرام ہے، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اچھا، اب آج یہ جو ہے ایک تو اسی کے ساتھ ہی اٹیچ آیت ہے، دوسرا یہ کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایسے تھے جنہوں نے ایسا کیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کھانے پینے سے مراد پتہ کیا؟ اچھا کھانا، گوشت کھانا اور اچھا لباس پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ وہ سمجھتے تھے، ان کا اپنا نظریہ تھا ایک، وہ سمجھتے تھے کہ اچھا کھانے سے جو ہے وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اچھا کھانے کی بجائے ماڑا کھا لیں، ٹھیک ہے، تو بھائی اللہ تو ناراض نہیں ہوتا، اچھا کھانے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ موٹے کپڑے پہنے، موٹے موٹے کھدر کے اور وغیرہ وغیرہ، اور گوشت نہ کھائیں اور رغبت والی چیزیں نہ پئیں اور مکھن نہ کھائیں اور گھی نہ کھائیں اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیں تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی فہمائش کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ میرے غلام، میرے نبی کے غلاموں، کیا کر رہے ہو؟ جو میں نے تم پر حلال کیا اسے حرام کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، یہاں آگے ہم پڑھتے ہیں، پھر ایک یہاں مثال دیتا ہوں، وہ اللہ کرے میرے تیرے دل میں اتر جائے۔ کبھی آپ نے اپنے ابے کو دیکھا ہو، آپ نے کہا ہو میں نہیں کھانی روٹی، بندہ کبھی کہہ دیتا ہے نا بچپن میں نہیں کھانی، تو ابا پھر کیا کرتا ہے؟ ابا پھر اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ تو کی گل ہے، طبیعت ٹھیک ہے، بخار تو نہیں، بازو چیک کرا منہ تے ہاتھ لائے گا، ایسے ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر کی گل، پیٹ تے نہیں دکھتا؟ نہیں پتہ تین بخار تے کوئی نہیں، پیٹ تے نہیں درد کرتا؟ کیوں نہیں بھوک لگی میرے پاس؟ اچھا چل کی کھانا؟ اچھا چل دس جو تو کمیں میں یہ ابے کا پیار ہے، اور ہر ابا کرتا ہے، جتنا سخت بھی ہونا وہ بھی کرتا ہے۔ کی کھانا؟ جو میرا بچہ کہے، جو میرا پتر کہے میں تینوں لے کے دے، تو بول تیری ماں نو کہنے انہیں پکا دیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔ میرا اللہ بھی ایسے ہی پیار کر رہا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اللہ بھی ایسے پیار کر رہا ہے۔ او میرے نبی کے غلاموں، تم اچھا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ایسے ہی اچھا کیوں نہیں کھاتے؟ اور تم اچھا نہیں کھاتے، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا کھاؤ۔ اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو بہت اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے، یہ فہمائش کے لیے آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرمانے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ بکرا ہے، وہ گائے ہے، ویڑا ہے یا اونٹ ہے یا جو بھی جانور ہے،
جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ. اللہ کا نام لیے جانے سے مراد اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا. یاد رکھیے گا کھانے کی کیٹیگریز ہیں. کبھی کھانا فرض ہے، کبھی کھانا سنت ہے، کبھی کھانا مستحب ہے، کبھی کھانا مکروہ ہے، اور کبھی کھانا حرام ہے. فرض کھانا بھوک کے لیے، جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے. رمضان شریف کی سحری اور افطاری میں کھانا فرض ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے. جڑے کاروائی پا جاندے نا جی کہ میں اج اٹپہرا روزہ رکھیا، یہ نہیں بھائی، دین نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی ایسا ایشو آ گیا، کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں آپ کو جاگ نہیں آئی یا کچھ ایسا معاملہ بن گیا تو اس صورت میں بن گیا. شوقیہ اٹپہرے روزے رکھنے کی پرمیشن دین نے نہیں دی. تو رمضان شریف کی سحری اور افطاری میں کھانا فرض ہے. جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے. دن میں 2 بار یا 3 بار کھانا سنت ہے. دن میں 2 بار یا 3 بار کھانا سنت ہے. اور اچھا کھانا روسٹ بروسٹ، مثال دے دیتا ہوں آج کے دور روسٹ بروسٹ، اور یہ جو پیزے، اور ہن تو مسجد نال بھی آ گئے نے پیزے تے پاستے تے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کھانا مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے. کھاؤ تو کھاؤ، گوشت کھانا فرض نہیں ہے. آپ گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے. آپ کھانا چاہتے ہو تو کھا لو، نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھاؤ. لیکن بھوکے رہنا اس کی پرمیشن نہیں دین نے دی. بھوکے رہنے سے مراد جس سے جان ہی چلی جائے. اچھا، اس کے علاوہ نشہ آور چیز جس سے نشہ ہو وہ کھانا مکروہ ہے. اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا یا جس کو اللہ نے قطعی طور پر، اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، اس کو کھانا حرام ہے. یہ کیٹیگریز ہے. کبھی کھانا فرض ہے، کبھی کھانا سنت ہے، کبھی کھانا مستحب ہے، کبھی کھانا مکروہ ہے، کبھی کھانا جو ہے وہ حرام ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا اسے کھاؤ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی، ذبح کرنے والا بندہ جو ہے وہ مشرک نہ ہو اور مرتد نہ ہو. مشرک اور مرتد، کیونکہ مشرک کا پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لے. مرتد کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیں گے. مشرک اور مرتد کا کیا ہوا ذبح جانور ہم نہیں کھا سکتے. اس لیے نہیں کھا سکتے کہ اس کا پتہ ہی نہیں. ہاں، اہل کتاب اگر ذبح کریں تو کھا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. عیسائی کے گھر کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. یہ بات آپ اس معاملے میں قطعی طور پر پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، عیسائی کا ذبیحہ بھی کھایا جائے، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے. یہودی بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. اب اس شخص کا کیا کرے جو یہ کہے کہ 11ویں کا کھانا حرام ہے؟ اب اس کو کیا کہیں؟ اور وہ ساتھ یہ بھی کہے 40واں کھانا حرام. ساتھ کے غوث پاک دے نام تے چھڈیا ہوا جانور جڑا وہ کھانا حرام. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے کہ ہندوؤں کے ہولی دیوالی کا کھانا جائز ہے. اب مجھے بتاؤ اس شخص کا کیا کرے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں. رشید احمد گنگوگی اس کا نام ہے، جس نے اپنی کتاب میں یہ سب کچھ درج کیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے. ہم صرف وہ بات کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے میرا اللہ اور میرے اللہ کا فرمان کیا بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تجھے کیا فرما رہے ہیں. وَمَالَكُمْ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے کہا جا رہا ہے. کتنا پیار ہے اللہ کو یار. صحابہ سے بات کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں بن گئی. کتنے مقدر والے اور کتنے نصیبوں والے لوگ. اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اب یہ ان صحابیوں سے بات ہو رہی جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یا کم کھا رہے تھے، یا گوشت چھوڑ دیا تھا.
اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج جڑے ڈاکٹر کو جائیے, ڈاکٹر کہندا لال گوشت چھڈ دیو, کولیسٹرول ود رہا جی, یورک ایسڈ ود رہا جی, شوگر ود رہی ہے جی, میٹھا کھانا چھڈ دیو جی. میں بھی چاہیے, ہم بھی اسی دنیا میں, اس ہم سب ہے جی. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, تیرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ حرام ہے ہی نہیں اور وہ فائدے دیتی ہے, تو مجھے کیوں نقصان دے. ایک بزرگ تھے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, ابھی حیات ہے, تو نام لینا مقصد نہیں ہے, کسی کا پردہ ہی رہنا چاہیے. تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے کہا جی سرکار ہے, گوشت کھا رہے, بڑا گوشت, عمر 80-85 سال, گدی نشین. میں کہا سرکار کی کرن ڈے ایس عمرے اتنا گوشت, ایج گوشت کھان ڈے, تو طبیعت خراب ہو جائے گی, یورک ایسڈ ود جائے گا جناب, اس طرح ہو جائے گا جناب, اس طرح ہو جائے گا جناب. وہ کہنے لگے جب مولوی تیرا بھی کوئی حال. میں کہا جی کیا؟ اور مولوی مینوں کچھ نہیں ہونا. میں کہا جی کیوں؟ کہ نہیں, جیڑی چیز نو اللہ نے حلال کر دیتا ہے کوئی کس طرح کباہت آ سکتی. قرآن نے حلال کیتا ہے, جائز کیتا ہے, اللہ نے فرمایا یہ تمہیں فائدہ دے گی, تو نقصان ہی دے گا. میں کہا سرکار ڈاکٹر سارے کہتے ہیں. کہنے لگے میں تینوں دسنا کیوں ڈاکٹر کہتے. میں کہا کیوں؟ وہ کہتے وہ نہ کھاؤ جنہ کھانا چاہیے, تسی انے واہ نہ کھاؤ. اسی جدو گوشت ویکھ لینے اسی ویسے ہی مر جانے, اس طرح نہیں, پیٹ میں بھوک رکھ کے کھاؤ نا, پیٹ کے حصے کرو نا. آپ نے فرمایا میں کدی رج کے نہیں کھاتا, کھدی ہر شے پر کدی رج کے وہ نہ کھاؤ. جو میرے نبی کی سنت ہے اس کے مطابق کھاؤ. اگر پہلے پانی پیا ہے تو پہلے پیو, اگر درمیان میں پانی پیا درمیان میں پیو, اگر بعد میں پیا ہے تو بعد میں پیو, اگر بعد میں پانی پینے سے منع کر دیا تو چھوڑ دو. جیسے جیسے میرے نبی نے فرمایا ویسے کرنا, تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو تم پر حرام ہوا. کیسے مفصل بیان ہوا ہے؟ میرے رسول کے ذریعے. مفصل کیسے بیان ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن نے مفصل بیان نہیں کیا, ہر چیز مفصل حدیث پاک نے بیان کی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ احادیث پاک میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے اللہ کا ہی فرمان ہے, بس زبان مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی. الا ما اضطررتم الیہ, مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو. مجبوری, اب دیکھیں مجبوری کی بات کو سنیے گا. یاد رکھیے بندہ اس جانور کے گوشت کو نہیں کھا سکتا جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا. ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے, یہ دو ایسے ہیں جن پر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, ان دونوں میں خون نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کے علاوہ ہر جانور جسے جو حلال کیا گیا, جب اسے ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر پھر اسے کھایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا مقام, بندہ پھنس گیا جنگل میں ہے, مثال دے رہا ہوں, بھوک میں ہے, اور بھوک ایسی کسی سے مانگ نہیں سکتا. یہ واقعہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ وہ سید زادی جو کوفے کی باہر جو روڑیاں تھیں ان پر بیٹھے جانور کی کھال اتار کر اس میں سے گوشت نکال کر اپنے گھر لے کر گئی, تو اس اللہ کے ولی نے دیکھا اور دیکھ کر پیچھے گئے کہ یہ حرام کیوں کھا رہی ہے, اور اس کے پیچھے گئے اور جا کر وہ اپنے گھر داخل ہو گئی. تو آپ باہر کھڑے رہے اور آوازیں سننے لگے, تو اندر سے آواز آ گئی. تو اماں سے بچیاں کہہ رہی ہیں اماں مرنے والے ہیں اب کیا کریں. تو اماں کہنے لگی گوشت لے کے آئی ہوں, وہ پکاؤ اور کھاؤ. تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سید زادی سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا. اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے, سید زادی ہوں, صدقہ مجھے لگتا نہیں, اور مانگ میں کسی سے سختی نہیں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی.
बच्चियों का बाप फौत हो गया, अब यहाँ कोई नहीं है, खाने को कुछ नहीं, कई दिन हो गए, बच्चे तो मरने वाले हो गए, तो इसलिए मैं मजबूरन ये वहां से लेके आई हूँ गोश्त, और उसमें से जो मुर्दार है उसमें से निकाल के लाई। उसने कहा बहन छोड़ दे इसको, ये पकड़। ये रवायत अब्दुल्ला बिन मुबारक से भी मरवी और उनके अलावा से भी मुख्तलिफ औलिया अल्लाह से भी मरवी। तो उन्होंने कहा ये पकड़, और ये पैसे हैं, ये थैली है, मैं हज पे जा रहा था, मैं हज पे नहीं जाऊंगा, मेरे हज पे जाने से तुझे खाना देना ज्यादा अफजल है, ये पकड़। और वो पैसे उसको दिए और पैसे उसको देकर कहने लगे फलां जगह रहता हूँ, फलां इलाके में मेरी रहायश है, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा मसला आ जाए तो हराम ना खाना, जब तक जिंदा हूं मेरे पास आना, मैं तेरे लिए जो भी कर सकता हुआ करूंगा और अल्लाह की रजा के लिए करूंगा। और उस बहन ने वो पैसे लिए, उसका शुक्रिया अदा किया। अब वो वहां से चले, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से मरवी है वो ये है कि वो वहां से वापस चले और हज किए बगैर वापस आ गए। अब जब हाजी साहिबान वापस आए ना, तो वो उनसे मिलने के लिए गए कि यार हाजी साहब से मिलूं, इसलिए कि ये सरकार का रोजा देख के आए हैं, हरम शरीफ देख के आए हैं, उन आंखों को देखूं जिन आंखों में अल्लाह का घर बसा हुआ है। मिलने के लिए गए तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो कहने लगे हाजी साहब आपको मुबारक हो। वो जवाब में कहने लगे हाजी साहब तो अनु भी मुबारक हो। कहने लगे मुझे कौन सी मुबारक है, मैं तो कूफे से वापस आ गया हूँ, कराची वापस आ गया, मैं कौन सा गया। वो कहने लगे नहीं नहीं तुसी जनाब तवाफ मेरे नाल की दूसरे के साथ। वो कहने लगे तुसी जनाब सफा मरवा मेरे साथ थे। तीसरे कहने लगे जनाब अली आप मकाम इब्राहिम पर मेरे साथ थे। चौथे कहने लगे जनाब अली आप जनाब अली फला 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 जगह पर मेरे साथ थे, शैतान को कंकरियां मारी आप मेरे साथ थे। वो बड़े हैरान हुए और आकर कहने लगे कैसे। तो इत्तला ये दी गई उनको कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ, तेरी कुर्बानी से इतना राजी हुआ कि अल्लाह ने तेरी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा कर दिया, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया हर साल हज तू किया करेगा और इसका सवाब अब्दुल्ला बिन मुबारक के खाते में लिखा करेगा। है जी। और लोगों की खिदमत करना सीखो यार, खिदमत करने के फवायद हैं। तेरे घर गोश्त पक्का है ते नाल दे घर जनाब अली खान नू कुछ ना होवे ते तेरे गोश्त का तेनू कोई फायदा, फिर उस गोश्त ने यूरो के सटी बिताना भाई। ये बात मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमालकुम इल्ला मा तुरिरतुम इलैहि, मगर जब तुम्हें उससे मजबूरी हो, जब जान निकल रही हो तो जो हराम है वो भी हलाल हो जाता है, जब जान निकल रही हो। एक दूसरी कंडीशन ये है कि किसी काफर के कब्जे में आ गए और काफर ने तलवार या गन आपकी कन पट्टी पर रखी हुई है, ये हलाल है या हराम, अगर तू नहीं खाएगा तो तुझे मार दूंगा। तो जान बचाने के लिए वहां खाना भी जायज है और वो हराम भी तू खा सकता है। अगर उस सूरत में भी ना खाए तो अल्लाह तुझे पता नहीं क्या देगा भाई। ये बात ये मेरे मालिक की बारे में कहता, मरता मर जाऊंगा हराम नहीं खाऊंगा। कुछ ऐसे भी दुनिया में होते हैं, कुछ मुकद्दर वाले नसीब वाले। बहरहाल इल्ला मा तुरिरतुम इलैहि, मगर जब तुम्हें उससे मजबूरी हो। व इन्ना कसीरन ला युदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, और बेशक बतेरे अपनी ख्वाहिशों से गुमराह करते हैं बेजाने। बहुत सारे जो हैं वो आज के पीराने उज़ाम भी ऐसे हैं कुछ, अल्लाह मुझे हम सबको माफ करे, दाल नहीं खानी, बैंगन नहीं खाने, हाँ जी तू चिल्ला करना है तो तू आ नहीं खाना, तू आ नहीं खाना। किसी कोई ऐसा मामला नहीं है भाई, किसी चिल्ले में कोई चीज की पाबंदी नहीं है। बस ये होता है, ये भी आपको समझा दूं, ये सिर्फ इतना होता है कि कुछ अज़कार ऐसे हैं जिनकी तासीर गर्म है, तो उन दिनों में ये मना किया जाता है कि ये जिक्र गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, और इसके साथ अगर ये गोश्त खाएगा तो इसका ब्लड प्रेशर कहीं शूट ना कर जाए या इसकी तबीयत डिस्टर्ब ना हो जाए। इस वजह से चंद दिनों के लिए उन अज़कार के दरमियान उसे बंद किया जाता है। हमेशा के लिए किसी चीज को बंद करना ये जायज नहीं है। जो अल्लाह ने जायज कर दी, हलाल कर दी, उन चीजों से रोका नहीं जा सकता। तो इन रब्बका हुवा आलमु बिल मुअतदीन, अल्लाह इरशाद फरमाया बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। जो हद मुकर्रर कर दी है उससे जो बढ़ते हैं अल्लाह उन्हें जानता है, वो आप हैं या मैं हूं, जो भी है, और जो कोई जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा मुअज़्ज़िज़ीन किराम। अल्लाह ताला अपने महबूब के गुलामों को दुख में मुब्तला नहीं देखना चाहता। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरे महबूब के गुलाम अच्छा खाएं और प्यारे लगें। हलाल खाओ, चेहरे पर नूर आएगा जी, हलाल खाओ, तेरी नजर भी खराब नहीं होगी
حلال کھا، تیرا دماغ بھی خراب نہیں ہوگا، حلال کھا، تیری اولاد جو تجھ سے نکلے گی وہ بھی حلالی ہوگی، حرامی نہیں ہوگی بھائی، وہ ایسا نہیں کرے گی جس سے، حرامی سے مراد اللہ معاف کرے فکرہ سخت ہے کہ یعنی وہ ایسے کام نہیں کرے گی جن کاموں کی وجہ سے تجھے کل کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔